الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس میں محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں رحمت برکت نازل فرمائے اور ہم سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ محبت عطا فرمائی ہے. ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرر بندوں کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان سے چاہت و الفت رکھتے ہیں اور ان کے نام کی محافل سجا کر ہم اپنے قلوب و اذہان کو مستفیض کرتے ہیں، منور کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو بڑی ہی شان و عظمت کے ساتھ نوازا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے. ان کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے فیضان رکھا ہے، ان کی ہر بات میں فیضان رکھا ہے، ان کے ہر کام میں ان کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور اللہ والوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کے درمیان بھی ایک عام مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک عام انسان کو بھی برکتوں سے نوازا. اور ایسی مثالیں اللہ والوں کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں نظر آتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈاکوؤں کا قافلہ لوٹ مار کر کے ایک ہوٹل میں جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، ہم اللہ کی راہ کے مسافر ہیں. اس ہوٹل کے مالک والے سے جا کر کہتے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہم اللہ کی راہ کے مسافر ہیں،
ہماری رہائش کا بندوبست کرو۔ وہ ہوٹل کا مالک بھی نیک شخص ہوتا ہے، اور جب وہ یہ سنتا ہے کہ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں تو کیوں نہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے، اپنے لیے برکت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ وہ ان کی رہائش کا بھی اہتمام کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور ان کا یہ معمول رہا کہ صبح کو جاتے ڈاکہ ڈال کر واپسی اس رہائش گاہ میں آ جایا کرتے، اس ہوٹل میں آ جایا کرتے۔ اب جب ان کا یہ سلسلہ جاری تھا، آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا کہ صبح کو جاتے ہیں، لوٹ مار کر کے آتے ہیں، اور رات کو آ کر اس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔ ایک تو لوٹ ماری بھی کر رہے ہیں اور ان کا کھانا بھی مل رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس عالم میں دیکھتے ہیں کہ ہوٹل کا مالک اور اس کا ایک بچہ، ان کے درمیان ایک ایسی بات انہیں نظر آئی کہ اس ہوٹل کے مالک کا بیٹا فالج زدہ تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ اس ہوٹل کے مالک کے بچے کے پاؤں میں حرکت آ گئی، ہاتھوں میں حرکت آ گئی، وہ چلتا پھرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ڈاکوؤں کا قافلہ کہنے لگا کہ ایک بات تو بتائیے کہ جب ہم آئے تھے تو آپ کا یہ بیٹا معذور تھا، اتنی جلدی اسے صحت کیسے مل گئی؟ اسے اتنی جلدی صحت کیسے مل گئی؟ وہ ہوٹل کا مالک کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ نیک لوگ ہیں، آپ لوگ جو کھانا بچا کر جاتے تھے میں اپنے بچے کو کھلاتا تھا، بس اسی کی برکت ظاہر ہوئی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی اصل کیا تھی؟ ڈاکو، چور۔ وہ ان کی اصل برا بندہ تھا، لیکن اس شخص نے ان لوگوں کو اللہ والا تصور کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن عقیدت کا اسے کس شان کے ساتھ بدلا عطا فرمایا کہ وہ تھے بظاہر ڈاکو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے میں ایسی برکت عطا فرمائی، ایسا کرشمہ ظاہر فرمایا کہ ان کا فالج زدہ بیٹا بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جھلک ہے کہ وہ بظاہر ڈاکو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جب نیک بندوں کا، اللہ والوں کا نام جڑا تو صرف اللہ والوں کا نام جڑنے کی ہی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاءوں کے ساتھ محبت کا صلہ دکھا دیا۔ اور جو حقیقتاً اللہ والے ہوں گے، جو حقیقتاً اللہ کے پیارے ہوں گے، تو رب تعالیٰ ان کی ذات سے کس طرح کرامات کا ظہور فرمائے گا، کس طرح کمالات کا ظہور فرمائے گا۔ اور اس طرح کی مثالیں ہمیں بہت ساری نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی پانی بچا بھی دیتا ہے، اگرچہ پانی صاف ہے لیکن ہم اس پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ اگرچہ صاف کھانا ہے، ہمارے بھائی نے بچایا ہے، اسے پھینک دیتے ہیں۔ کسی مسلمان نے بھی بچایا ہے تو اسے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو ابھی مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اس کا شاہکار نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فالج زدہ کو صحت یاب کر دیا، اور اللہ والوں کی شان بھی اس واقعے سے ظاہر ہوئی۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ میں نظر آتی ہے کہ آپ کو بھی جو فیضان ملا
وہ بھی ایک اللہ والے کے جھوٹے کی برکت تھی، وہ بھی ایک اللہ والے کے جھوٹے کی برکت تھی کہ خواجہ صاحب اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملے ہوئے باپ کی رکھوالی فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ دیکھتے ہیں ایک اللہ کے نیک بندے، ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں۔ جب خواجہ صاحب بچپنے کے عالم میں دیکھتے ہیں، نوجوانی کا عالم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک نیک بندے، ایک بزرگ میرے باغ میں تشریف لائے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ چومتے ہیں اور آپ کو درخت کے سائے میں بٹھاتے ہیں، انگوروں کا خوشہ پیش فرماتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان بزرگوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے، بزرگوں سے کتنی محبت رکھنے والا ہے، کیوں نہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے، کیوں نہ اسے رب کا پیارا بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے منہ کا جھوٹا عطا فرماتے ہیں، اپنے منہ کا جھوٹا عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ہی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تناول فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نور داخل فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں نور داخل فرماتا ہے تو یہ نور پھر عالم میں نظر بھی آتا ہے، یہ نور عالم میں نظر بھی آتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ اپنی لو لگا دیتے ہیں کہ اب میرے دل میں تو نور الہی آ گیا ہے، جب میرے دل سے تاریکی دور ہو گئی ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ کی طرف چلا جائے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کے جھوٹے سے مستفید ہونے کے بعد خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں جو نور داخل ہوا، اس نور کی شمع کو لے کر آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا، اور سفر کا آغاز فرماتے جب پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام اس شان کے ساتھ نوازتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں جو نور داخل ہوا تھا اسے عالم میں منتقل فرمانے کے لیے، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس نور سے لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے، مذہب کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، عقیدے کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، بدعمالیوں کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنہری جاریوں سے یہ مجدہ ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ تم معین الدین ہو، میرے دین کے مددگار ہو، تم ہند چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری ذات سے تاریکی کو دور فرمائے۔ اور وہی کرشمہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہند تشریف لاتے ہیں تو لوگوں کے عقیدے کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، لوگوں کے بد مذہب ہونے کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، لوگوں کے باطل عقیدے کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، باطل دین کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، اور عمل کی بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ اور دین کی اصلاح تو کس شان کے ساتھ فرمائی، آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو مذہب کی تاریکی کو دور فرمایا وہ 90 لاکھ کی تعداد، 90 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر قبول اسلام ہونے کا اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول فرمایا۔ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب دربار لگتا تھا، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اپنی کرامت نہیں دکھاتے تھے بلکہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو آپ نوازتے بھی تھے۔ اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ خواجہ صاحب کے پاس کوئی آیا ہو اور خالی ہاتھ گیا، اگر بادشاہ بھی آیا تو اسے بھی خواجہ صاحب نے نوازا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ خواجہ صاحب کے دربار میں آیا کرتے ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر یہ خواجہ صاحب کے دربار میں آیا، آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے اور صدا لگا رہا، خواجہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے نابینا، اے اندھے،
کتنے سال سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ بولا بہت سال ہو گئے، کئی سال گزر گئے، خواجہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے، رٹ لگا رہا ہوں لیکن خواجہ آنکھیں نہیں دیتے۔ بولا خواجہ آنکھیں نہیں دیتے، تو لیتا نہیں ہے، ابھی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، واپسی آیا تیری آنکھیں نہ ہوئی تیری گردن بھی اڑا دوں گا، تیری گردن بھی اڑا دوں گا۔ اب اس کی لجاجت، اس کی دعا میں، اس کی عرض میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی۔ جب تڑپ پیدا ہوئی تو کہنے لگا خواجہ پہلے تو آنکھیں چاہیے تھی، اب جان بھی چاہیے، پہلے تو آنکھیں چاہیے تھی اب تو جان بھی چاہیے، اگر آنکھیں نہ آئی تو بادشاہ تو میری گردن اڑا دے گا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جیسے ہی واپسی آتے ہیں اس کی آنکھیں روشن ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے خواجہ کا دربار۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں جو بھی آتا ہے بادشاہ کو بھی ملتا تھا، اور کیسا ملا اس کی مثال بھی دکھا کر گئے کہ خواجہ سے اگر مانگ رہا ہے تو سچے دل سے مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ غریب نواز ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان سے سوال کرے اور محروم رہ جائے۔ اسی لیے سکھا کر گئے اس نابینا کو کہ واپسی آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھیں نہ آئی تو تیری جان بھی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بادشاہ بھی آتے تھے، انہیں بھی نوازا جاتا تھا۔ تو اگر ہم غریب بھی خواجہ صاحب سے سچے دل کے ساتھ سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی سوال پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب فیضان نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی یہ خصوصیت تھی کہ نوازش بھی ہوتی تھی، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کی تعلیم دیا کرتے، طریقت کی بھی تعلیم دیا کرتے، دین کی بھی تعلیم دیا کرتے، اور خصوصیت کے ساتھ جس چیز کا ذکر فرمایا کرتے وہ نماز تھی۔ آپ نماز کے بارے میں خاص تاکید فرمایا کرتے، اور جو نمازیوں کے حالات آپ نے دیکھے تھے وہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف محبت کا دعویٰ نہ کریں، خواجہ صاحب اپنی مجلس میں جس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں وہ نماز ہے، اس کی تلقین زیادہ فرما رہے وہ نماز ہے، تو نماز کو بھی تھام لے، خواجہ کے دامن کو بھی تھام لے۔ انشاءاللہ جب یہ دامن ہاتھ میں آ گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان اولیاء کرام سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔